بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج اللہ کی توفیق سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین یہاں سے مشرکین مکہ کو کچھ اپنی نشانیاں ظاہر فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ نشانیاں خاص طور پہ آج جو ڈسکس ہوں گی، یہ ان نشانیوں میں سے بھی نشانیاں ہیں جنہیں آج سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم شاید اللہ رب العزت کی بات کو اتنی ترجیح نہیں دیتے جتنی سائنس کو ترجیح دیتے ہیں، اور سائنس پر ہی جب تک چیزیں پروف نہ ہو جائیں ہم اس وقت تک ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے اپنے میتھڈز پہ وہ چیز پوری ہو گئی ہے تو آپ ایمان لائیں، یہ ایمان آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر ایمان لے آئیں، اسے قبول کر لیں۔ ہاں، اس کے بعد اگر آپ اس چیز کو اپنی تحقیق کے ساتھ اپنے معیار پر پورا ریسرچ کر لیں، جانچ پرکھ لیں، تو یہ نور علی نور ہوگا۔ لیکن یہ شرط رکھنا کہ میں پہلے تسلی کروں گا پھر ایمان لاؤں گا، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، وہ توفیق دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن انسان اگر اس پر رہے تو یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ وہ اس کو اس کی توفیق دے یا نہ دے۔ تو اللہ رب العالمین سب سے پہلی آیت مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں، یہ سائنس کا ایک بہت بڑا معمہ حل کیا ہے قرآن نے، جو سائنس نے تو آج حل کیا ہے لیکن قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کر دیا۔ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اولم یر الذین کفروا، کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، ایک تھے۔ یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ زمین اور آسمان ایک تھے اور ان کے درمیان کچھ دھماکے ہوئے تو یہ گولا جو ہے پھٹ کے 2 حصوں میں تقسیم ہوا، وہ آسمان بن گئے اور زمین بن گئے۔ یا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ گولا پھٹ کے زیادہ حصوں میں تقسیم ہوا اور یہ گلیکسی آئی اور یہ زمین بنی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ 2 تھے اور الگ الگ ایک ساتھ تھے۔ تو ففتقناہما، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی، ان کو الگ الگ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تمہارے سامنے جس حالت میں موجود ہے یہ اصلاً ایسی نہیں تھی، بلکہ یہ کیا تھی؟ ایک تھی۔ ان کو 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا، 7 زمینیں 7 آسمان بنا دیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آج یہ سائنس آج پروف کر رہی ہے جبکہ قرآن نے 1400 سال پہلے پروف کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز جو جاندار چیز ہے اس کی زندگی کی اساس اور بنیاد وہ پانی پر ہے۔ انسان کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، جانوروں کو پانی سے پیدا کیا، اور اسی طرح سے کہ ان کی زندگی کی آگے گروتھ کے لیے، ان کی زندگی کے سلسلے کو چلانے اور چلنے کے لیے پانی کو انتہائی ضروری قرار دے دیا کہ ہر چیز اس کے لیے پانی انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ جہاں بھی پانی کا معاملہ خراب ہو یا جہاں پر بھی پانی کے معاملے میں تعطل آئے، انسان اس کی حالت کس طرح ہوتی ہے یہ دنیا کے سامنے، اس خطے کی حالت آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، قحط زدہ علاقے جو افریقہ کے اندر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سائنس نے آج پروف کیا، قرآن 1400 سال پہلے اس کا اعلان کر رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ یہ اس کے بیلنس کو کنٹرول رکھے۔ قرآن نے ایک جگہ یہ کھلے لفظ کہے کہ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو میخیں بنا کے ٹھونک دیا، اور حدیث میں آتا ہے جب اللہ رب العزت نے زمین کو بچھایا تو یہ ہل رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو چاروں کونوں سے پکڑو، چاروں کونوں سے پکڑایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کی شکل کے اس کے اوپر میخوں کو گاڑ دیا، ٹھونک دیا، جس کا فائدہ کیا ہوا کہ یہ زمین، اس کا ہلنا جلنا یہ بند ہو گیا۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے ان کے درمیان رستے بنا دیے ہیں، ان کے درمیان کشادگیاں اور کھلے کھلے رستے بنا دیے ہیں، کشادگیاں پیدا فرما دی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین میں یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے پروف کی، لیکن انسان کی عقل، اس کا جو معیار ہے سائنس، آج اس کو ثابت کر رہی ہے کہ ہاں یہ سب کچھ ایک بامقصد طریقے کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین اس کے کریٹر نے بہت ترتیب کے ساتھ
جو کریٹر اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے بڑی ترتیب سے، بڑی حکمت سے، بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی کی شراکت کے، جس طرح اس نے چاہا آسمان اور زمین کو پیدا فرما دیا، یہ اس کی تخلیق ہے، سبحانک الخالق۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور اس کے بعد ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ہماری نشانیوں سے منہ پھیر لینے والے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ دن، رات، سورج، چاند، ستارے، ساری چیزیں اللہ ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور ان کا ایک نظام اللہ رب العالمین نے طے فرما دیا ہے، اور ہر کوئی اپنے نظام کے اوپر پورا مکمل بہترین چل رہا ہے۔ کسی طرح کی کوئی کامی، کجی، خامی قطعا نہیں، ذرا سی بھی خامی آئے سارا نظام ڈسٹرب ہو جائے، میرے مالک کی طرف سے بہترین پلان کر کے اللہ رب العالمین نے اس نظام کو ایک سمت چلا دیا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے جو اس کی سمت میرے مالک نے طے کی ہے وہ چل رہا ہے، اور بہترین چل رہا ہے، اور کسی طرح کی کوئی خامی انسان کو قطعاً اس میں نظر نہیں آتی، اور انسان جانتا ہے اگر ان کے اندر خامیاں ہوتی تو یہ زمین اور آسمان کا نظام کبھی نہ چل سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مشرکین کو ان کے معبودان باطلہ کے بارے میں مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، میرے رسول ان کو بتا دیجئے مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کون سی ذات ہے جو تمہیں اللہ رب العالمین کی ذات سے قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ رحمان سے دن میں رات میں کون ہے جو تمہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ، رحمان کے علاوہ بچا سکتا ہو؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم ہر وقت اس کی نگرانی میں ہو، ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت وہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں ان کو دکھا رہا ہے، وعدے کر رہا ہے، اور یہ اپنے رب کے ذکر سے، اس کی نصیحت سے، اس کے احکامات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، ان کے پاس کچھ ایسے معبود ہیں جو انہوں نے اللہ رب العالمین کے مقابلے پہ بنائے ہوئے ہیں، تمنعہم من دوننا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جن کو انہوں نے ہمارے خلاف، ہمارے مقابلے پہ اپنا رب بنایا ہوا ہے، لا يستطيعون نصر انفسهم، ان کی اپنی حالت کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اور انہوں نے ان کو کس لیے اللہ کے مقابلے پہ رب بنایا ہے؟ تاکہ وہ ہماری مدد کر سکیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اپنی مدد نہیں کر سکتے، جو اپنی مدد کرنے پر قادر نہیں، جن کے اندر اپنے اندر کوئی سکت اور طاقت نہیں، وہ خود محتاج ہوں، جو خود مخلوق کے محتاج ہوں، دوسرے انسانوں کے محتاج ہوں، وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین بیان فرمانے کے بعد اصل میں یہ واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ سارا کچھ میں نے کسی کی محتاجی کے بغیر پیدا فرمایا، میں نے کسی کی محتاجی کے بغیر، کسی کے مشورے کے بغیر، کسی کا میں محتاج نہیں تھا، میرے علاوہ کائنات کی ہر چیز محتاج ہے، اور وہ اپنی مدد کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، وہ محتاج ہے کسی نہ کسی ذات کی، اور پوری کائنات، پوری کی پوری مخلوق وہ میری محتاج ہے، ساری کی ساری انسانیت میری محتاج ہے، میری فقیر ہے، اس لیے لوگوں سمجھ جاؤ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جن کو تم نے جھوٹا خدا بنا رکھا ہے، نہ ان کو ہماری تائید حاصل ہے، نہ ان کو ہماری مدد حاصل ہے، نہ ان کو ہماری نصرت حاصل ہے، تو تم کس طرح سے ان کو خدا سمجھتے ہو، کس طرح سے ان کو رب مانتے اور بناتے ہو، جبکہ یہ تمہاری کسی طرح سے مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں مشرکین مکہ کو ان کی ایک غلط سوچ کا جو پیچھے بھی گزر چکی ہے، اللہ رب العالمین نے اس سوچ کا ان کو جواب دیا۔ اللہ رب العالمین ان کی سوچ، وہ بنیادی سوچ یہ تھی کہ وہ زندگی کو فضول سمجھتے تھے، زمین آسمان کی تخلیق کو فضول سمجھتے تھے، دین کے معاملے میں بڑے بے اعتنا تھے، بڑی بے اعتنائی برتتے تھے، ان کو قطعاً اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ دین کس چیز کا نام ہے، ان کے لیے دین یہی تھا جو آباء و اجداد سے سیکھتے، جو آباء و اجداد کو دیکھتے، دکھاتے، قبول کرتے چلے آئے، وہی ان کے لیے دین تھا، جبکہ میرے مالک نے اس کی نفی فرمائی۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بل متعنا هؤلاء وآباءهم، ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو فائدے دیے، دنیا کی زندگی میں فائدے دیے، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی عمریں بھی لمبی ہو گئیں، لمبی لمبی عمریں دیں، فائدے دیے دنیا کے، تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ
یہ ہمارا ذاتی استحقاق ہے، ہمارا ذاتی حق ہے، وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ یہ سب کچھ ان کا ذاتی حق ہے جس کو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا، بلکہ اس کا ملنا ضروری ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ لوگو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری خوشیاں، یہ سرداریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، ان کو لازوال نہ سمجھنا، ہمیشہ نہ سمجھنا، بلکہ یہ چیز جان لو ان سب کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو تمہاری تقدیریں بنانے والا ہے، تمہاری بگڑی اور تمہاری بنانے والا اور بگاڑنے والا ہے، جو چاہے وہ کرنے والا ہے، اس لیے یاد رکھو وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ افہم الغالبون، کیا اب وہ غالب ہیں؟ اس کا اشارہ کیا؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیں تو یاد رکھو یہ تباہی ایک دن تم تک بھی پہنچ سکتی ہے کہ جب ایک چیز کو سائڈوں سے سکیڑنا انسان شروع کر دے تو درمیان والا یہ سمجھتا ہے سائڈوں سے سکڑ رہی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ درمیان والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ انا ننقصها من اطرافها، ہم اس کو سائڈوں سے کم کر رہے ہیں کہ بستیوں کی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں، نام و نشان مٹا دیے۔ اس لیے مشرکین مکہ یاد رکھو یہ دنیا کے اندر جو چند دن کی زندگی ہے اس سے مت سمجھنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں مہلتیں دے دی ہیں، یاد رکھو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، کیونکہ غلبہ اور عزت اللہ نے صرف اسلام والوں کے لیے طے کر دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ھذا ذکر مبارک انزلنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کے منکر ہو، انکار کرنے والے ہو؟ اور پچھلی آیتوں میں اللہ نے وحی کے بارے میں باتیں کی کہ ساری باتیں کرنے کے بعد آخر پہ خلاصہ بیان کر دیا کہ ھذا ذکر مبارک، یہ ایک بڑا ہی بابرکت ذکر ہے، بڑا ہی بابرکت کلام ہے جو ہم نے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کے منکر ہو؟ اور جان لو جو اس کا منکر ہے پچھلی قوموں کی نصیحت عبرت تمہارے سامنے ہے، سبق تمہارے سامنے ہے، جو منکر ہوا اللہ رب العالمین نے نشان عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک مفصل واقعہ یہاں پر ذکر کیا۔ اصل میں عرب اپنے آپ کو اور بالخصوص قریشی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھتے تھے، اس پر فخر بھی کرتے تھے، اگرچہ اس کا کافی سارا جواب سورہ ابراہیم میں گزر چکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا بار بار ذکر کر کے مشرکین کو یہ باور کروایا ہے کہ جو دعوت ابراہیم کی تھی وہی محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حقیقی ابراہیم کے پیروکار وہی ہیں جو ابراہیم کے دین پہ چلنے والے ہیں، وگرنہ جو ابراہیم کے دین پہ چلنے والا نہیں ہوگا وہ نمرود کے پیروکاروں میں سے ہوگا، اللہ کے دشمنوں کے پیروکاروں میں سے ہوگا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہونے کے ناطے تمہارا فخر حق نہیں بنتا، حق تمہارے پاس فخر کا حق تب ہے جب تم ابراہیم کے دین پہ چلنے والے ہو۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ وعدہ دے دیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد سے، قال لا ينال عهد الظالمین، تیری اولاد سے بھی نبوت کے سلسلے جاری کروں گا، لیکن جو ظلم کرنے والا ہوگا، جو مشرک ہوگا، نافرمان ہوگا، اس کے ساتھ میرا ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، جان لو اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نوازا، سمجھ بوجھ عطا فرمائی، دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور ہم اس کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو یہ ذمہ داری دی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کے بارے میں خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں کہ وہ کتنا مدیر اور فرما بردار ہے۔ اور اس کے بعد یہ باتیں پیچھے گزر چکی ہیں، اور یہاں بھی یہی ذکر آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اپنے ابا جان کو سمجھایا، اپنے ابا جان کو طرح طرح کے دلائل دیے کہ ابا جان قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، کہ اللہ وہ ہے حقیقی الہ، وہ ہے معبود برحق، وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ تو جب ان کا باپ سننے کے لیے تیار نہ ہوا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی ذمہ داری لی۔ تو قرآن نے یہاں وہ واقعہ بیان کیا جو صرف یہاں پہ ہی بیان ہوا ہے، یہاں اس کا ایک اشارہ ہمیں سورۃ صافات میں 23ویں پارے میں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قوم نے کہا ابراہیم آؤ ہمارے ساتھ میلے پہ چلو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جانا چاہتا، یعنی ایک بہانہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر قوم سے
ایک وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے جب تم چلے جاؤ گے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ تمہارے جانے کے بعد میں تمہارے معبودوں کے ساتھ، تمہارے ان جھوٹے خداؤں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تدبیر کی؟ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت ایک کلہاڑا لیا، بتوں کو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ، کسی کا سر، کسی کا ہاتھ، اور اس کے بعد فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اور وہ کلہاڑا جو تھا وہ بڑے کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ قوم جب واپس آئی بڑے غصے میں کہ یہ کس نے کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بڑے سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ تو یہ اتنی بہترین تدبیر تھی، دعوت کے لیے اتنا بہترین طریقہ کار تھا۔ چند سال پہلے کی بات ہے، آپ سب کو یاد ہوگا، سانگلہ ہل کے علاقے میں وہ ایک بابا ٹالی شاہ تھا۔ وہ جی یہ ٹالی جو ہے، یہ ٹالی کا جو درخت ہے، جو اس کو ہاتھ لگائے بابا اس کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ چند موحدین سید طیب الرحمن زیدی حفظہ اللہ کی نگرانی میں اور سربراہی میں وہاں گئے، ٹالی کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے رکھ دیا۔ الحمدللہ سارے زندہ ہیں، قائم دائم ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ سارے کے سارے مشرکانہ عقیدے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تدبیر اختیار کی تو قرآن کہتا ہے مکالمہ ہوا، کس نے کیا ہے یہ کام؟ ابراہیم نے کہا یہ بڑے نے کیا ہوگا جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے۔ وہ آپس میں گئے، مشورے کیے کہ کیا جواب دیں، تو قرآن کہتا ہے بڑی شرمندگی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے سر جھکا کے کہتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، بولنے کی سکت ان میں نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہی تو موقع چاہیے تھا، اسی تو موقع کے انتظار میں تھے کہ یہ حق کو اپنی زبان سے گویا کریں، حق ان کی زبان سے نکلے، ان کو بولنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ حق ہے۔ تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو اللہ کے علاوہ تمہیں ذرہ برابر بھی کسی طرح کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے لیے اور تمہارے ان بتوں کے لیے اف ہے، افسوس ہے، تاسف ہے۔ تو قوم نے کہا دیکھو اپنے بتوں کو بچاؤ، اپنے رب معبودوں کو بچاؤ۔ افسوس کی بات ہے وہ خود کیسے رب ہو سکتا ہے جو اپنے بچاؤ کے لیے کسی کا محتاج ہے؟ وہ کیسے رب ہو؟ وہ کیسے قبر والا وہ بابا کیسے تمہارا حاجت روا ہو جو خود تمہارا محتاج ہے، جو خود تمہاری مدد کا طالب ہے، جسے ضرورت ہے کہ تم اس کی حاجت روائی کرو، تم اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ وہ مر گیا ہے، اس کی میت کو اٹھا کے قبر میں مٹی میں دفن کرو، وہ تمہارا محتاج ہے، وہ تمہاری محتاجی کیسے ختم کر سکتا ہے؟ یہی چیز تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں قرآن نے سمجھائی کہ او اللہ کے بندو، جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتا، جس کی مدد کے لیے تم قوم کو اکٹھا کر رہے ہو کہ آؤ اور آ کے اپنے ربوں کو بچاؤ، اپنے ربوں کی حفاظت کرو، کس طرح ممکن ہے کہ وہ رب ہو یا رب ہونے کے لائق ہو جو اپنی مدد نہیں کر سکتا، جو خود اپنی مدد کرنے پر قادر نہیں، جو خود اپنے آپ کو توڑوا لے، اس کو کوئی آ کے توڑ جائے، اس کے سامنے پڑا ہوا کھا جائے، وہ کس طرح کسی کا معبود ہو سکتا ہے؟ کس طرح کسی کے لیے رب ہو سکتا ہے؟ رب تو کہتے ہی ہیں کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو قوم نے ارادہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بڑا لمبا قصہ ہے لیکن اختصار کے ساتھ، کہ اللہ رب العالمین نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، سلامن سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آگ کے اندر زندہ محفوظ رکھا، 3 دن تک آگ جلتی رہی۔ وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ کئی میلوں سے دیکھی جا سکتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کی حفاظت کی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کے ارادوں کو، ان کی سوچوں کو، ان کے منصوبوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جناب یعقوب علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام اور جناب مزید ان کی اولاد میں سے جناب اسحاق کی اولاد سے جناب یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو ہم نے نیک بنا دیا، یہاں تک نیک بنا دیا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنا دیا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کیونکہ یہ ہمارے حکم کی اتباع کرنے والے تھے۔ یاد رکھیں دنیا میں
کامیاب ہونے کے اصول اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے دنیا پر امامت کرنے کا سب سے بڑا اسلوب، سب سے بڑا اصول اللہ رب العالمین نے وضع فرما دیا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی اتباع کرنے والا ہوگا، ہدایت کے راستے پہ چلنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو وہ منصب عطا فرمائیں گے جو امامت کا منصب ہو، جو کائنات کا سب سے بڑا منصب ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور خوبی ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات پر صبر کرنے والے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینے والے ہیں، اور نفس کی خواہشات کو مار دینے والے ہیں، اور اللہ کے حکم پر تابع کر اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر تابع کر لینے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور ان کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ایسی بستی سے نجات عطا کی كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِث، جو گندے کام کرنے والے تھے، غلیظ کام کرنے والے تھے۔ یہاں پر ان اگلے انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر آ رہا ہے، جیسے لوط علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا آئے گا، تھوڑا تھوڑا ذکر آ رہا ہے۔ اصل میں مشرکین مکہ کا ایک جو کانسیپٹ تھا، اللہ نے ان سارے انبیاء کا ذکر کر کے اس کا رد کر دیا کہ مشرکین مکہ سمجھتے تھے اولاً تو نبی انسان ہی نہیں ہو سکتا، اگر نہ انسان ہو بھی تو دنیا کی کوئی پریشانی اسے لاحق نہیں ہو سکتی، جبکہ اللہ رب العالمین نے تمام طرح سے ان باتوں کا رد کر دیا انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے مثالیں دے کے کہ لوگوں دیکھو انبیاء انسان تھے، اور ان کے ساتھ بھی وہ تمام عارضے تھے جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام عارضے انبیاء علیہ السلام اور ان کی زندگیوں کے ساتھ اور ان کی ذاتوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی بات کی کہ لوط علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف گئے تھے تعمل الخبائث، جو ان کی قوم گندے کام کرنے والی تھی، اور اللہ نے ان کو نجات کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ سمجھے نہیں تو اللہ نے قوم کو برباد کر دیا، لوط کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دے دی، حتیٰ کہ ان کی اپنی بیوی بھی جو نبی کی بیوی ہونے کے باوجود جب اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، اللہ نے اسے بھی برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُوحًا آتَيْنَاهُ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی بات ہم نے إِذْ نَادَيْنَاهُ مِن قَبْلُ، جب نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ اللہ میری قوم میری بات نہیں مان رہی، 950 سال تبلیغ کی ہے، تھک گیا ہوں، اللہ دن رات ایک کر دیا ہے میری، انہوں نے بات نہیں مانی، اب اللہ مجھے ان سے نجات عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کی مدد کی، اور جو نافرمانی کرنے والے تھے ان کو غرق کر دیا۔ پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کی بات کی کہ دیکھو انسان ہونے کے ناطے کوئی عقل قل نہیں ہو سکتا، غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو اللہ نے یہاں پر بات کی دو نبیوں کی، داؤد اور سلیمان کی، دو نبی اللہ کے، دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی۔ تو داؤد علیہ السلام بکریوں کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، فیصلے کے اندر غلطی تھی، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو کہا کہ ابا جان یہ فیصلہ اس طرح زیادہ مناسب اور بہتر ہے، اپنے باپ کی اصلاح کر دی۔ تو اللہ رب العالمین نے مشرکین کے اس اعتراض کا بھی رد کر دیا کہ ہر نبی عقل قل ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کی اصلاح کرنے والا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کی اصلاح کرنے کے لیے، نبی کی کسی انسانی اور بشری غلطی کو صحیح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس کے امتیوں میں سے ہی کسی کو آ کے کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، یہ آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ معاملہ اس طرح اگر ہو تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور اس چیز کو کہیں بھی اللہ رب العالمین نے عار نہیں کہا، بلکہ یہ ثابت کیا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ان سے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، جو نبوت کے امور ہیں، اللہ کی طرف سے جو دینی ذمہ داری ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام سے قطعاً غلطی نہیں ہو سکتی، اس معاملے میں انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ لیکن اگر دنیاوی معاملات کی بات ہو، اگر دنیا کے کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کی بات ہو، یا اس طرح کوئی اور معاملہ ہو، تو انبیاء علیہ السلام انسان ہیں، ان سے خطا کا امکان موجود ہے، اور یہ غلطیاں ان سے اللہ اس لیے کرواتا ہے تاکہ امت کی رہنمائی اور امت کے لیے ہدایت کے سبق بن جائے۔ اور اللہ رب العالمین کے یہ نبی سیدنا داؤد علیہ السلام سے غلطی ہوئی، سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، ان سے جونیئر تھے، ان کے امتی تھے،
انہوں نے ان کی اصلاح کر دی، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے اس معاملے میں گواہ تھے، موجود تھے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم، علم، حکمت اور سمجھ عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَآتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، یہ سارے جن کا ذکر گزرا ہے ان سب کو ہم نے کتاب بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی۔ حکمت سب سے بنیادی چیز تھی، اور یہ بھی حکمت میں سے ہی ہے کہ اگر انسان کوئی غلطی کرے دوسرا اس کی اصلاح کرے، وہ اس کو قبول کر لے، یہ حکمت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے ہی کہ وَسَخَّرْنَا مَعَ جناب داود علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے کہ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، جناب داود علیہ السلام اتنی پیاری آواز میں زبور کی تلاوت کرتے تھے کہ یہ قرآن کی جو اشارہ ہے اسی بات کی طرف ہے، قرآن کا اشارہ یہ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ، پرندے اور جبال، ہر چیز جب جناب داود علیہ السلام زبور پڑھ رہے ہوتے تھے، ہر چیز مل کے اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی، ہر چیز مل کے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتی تھی۔ کیسا خوبصورت وہ منظر ہوگا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے قرآن سنا تو ان کو کہا کہ وَلَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَّزَامِيرِ آلِ داود، کہ اے موسیٰ، ابو موسیٰ، اللہ رب العالمین نے آپ کو آل داود والی خوبصورت آواز جو ہے وہ عطا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِهِ وَأَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو صنعت کا علم عطا فرمایا، وہ کپڑے بناتے تھے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ یاد رکھیں نبی کا کوئی علم ذاتی نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا علم عطائی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جتنا اللہ چاہے اتنا عطا کرتا ہے۔ نبی کو کبھی بھی اللہ نے، کسی نبی کو بھی اللہ رب العالمین نے علم کل، مکمل کامل علم اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو علم کل تھا، یہ ان کی سوچ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، کیونکہ حق یہ ہے کہ صرف اور صرف کامل مکمل علم وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے، کسی انسان کو کامل علم نہیں ہے۔ ہر انسان کا علم عطائی ہے، اور جتنا اللہ نے چاہا اسے عطا کیا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، کامل علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اور فطرتی بات ہے، جس کے پاس کامل ہو اسی سے جا کے لوگ لیتے ہیں، جس کے پاس خود کامل ہو اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کے رسول کے پاس علم کامل پہلے سے موجود ہوتا، اللہ کے رسول کو اللہ سے علم لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ اللہ نے پہلی وحی یہی کہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے رسول اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے رسول کے پاس علم نہیں تھا، اللہ نے علم دیا، جتنا چاہا اتنا دیا، نہ کم دیا نہ زیادہ دیا، جتنا اللہ نے مناسب سمجھا اتنا عطا کیا۔ نہ اللہ کے رسول کے پاس علم کل تھا، نہ اللہ کے رسول کے پاس علم کل ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی بات کی کہ سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اور قرآن کہتا ہے ایسی بادشاہی کہ ہواؤں پر حکومت، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے، مکمل بہترین کامل طاقت اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ انتہائی بیمار رہنے والے تھے لیکن صبر کرنے والے تھے۔ اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری پہنچی ہے، اللہ تو رحم فرمانے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فکشفنا ما به من ضر، اگر نبی کے پاس علم کل ہوتا، اگر انبیاء علم کل والے ہوتے تو جناب ایوب علیہ السلام کو اتنے سال بیماری میں گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنی بیماری کا علاج نہ کر لیتے، وہ میرے اللہ کا علم ہے۔ قرآن کے حدیث میں قصص کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے بڑی کوششیں کی، بڑے علاج کیے، لیکن جب اللہ نے ان کی بیماری کا علاج فرمانے کا فیصلہ فرمایا تو کیا کہا؟ ارکض برجلک، یہاں سورہ صاد میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اپنے پیر کے پاس
زمین پر پیر مارو، چشمہ پھوٹا، کہا اس سے نہاؤ، اللہ ساری بیماریاں دور کر دے گا۔ یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے عالم کل جس کو ہر چیز کا علم ہے، اور اس نے کب، کہاں، کس کو کس طرح عطا کرنا ہے وہ بہترین جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کی بات کہ وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا، یہ آپ دیکھیں غصہ آنے کی بات، یہ پیچھے بیماری کی بات۔ انبیاء بیمار ہو سکتے ہیں، انبیاء کو بیماری آ سکتی ہے کیونکہ انسان تھے، یہ غصہ ہے، انبیاء انسان تھے، غصہ آ سکتا ہے۔ قوم نے جب بات نہ مانی، نبی کو غصہ آ گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غصہ کر کے قوم سے نکلے، غصہ کر کے قوم سے گئے، سارا قصہ آپ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب مچھلی نے لقمہ بنا لیا تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب میرے لیے کامیابی کا اور اس نجات کا کوئی رستہ سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے کوئی نہیں۔ تو اعلان کیا کیا؟ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمہ کہنے کی دیر تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، نجات بھی دے دی، اس مصیبت سے، پریشانی سے نجات دے دی، اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو بندہ اس کلمے کو لازم پکڑ لے گا، توحید والا، یاد رکھیں جب تک عقیدہ درست نہیں ہے کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا آپ کو فائدہ نہیں دے گی جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں۔ یونس علیہ السلام والا عقیدہ لے کے آؤ، پھر کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کا وعدہ ہے جس طرح میں نے یونس کو نجات دی، میں قیامت تک آنے والے ہر بہترین عقیدے والے کو نجات عطا کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کی بات جو کل ہی ہمارے سبق میں گزری، اللہ سے دعا کی، اللہ اولاد نہیں ہے، اللہ نے اولاد دے دی یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ہم نے جناب زکریا علیہ السلام کو اولاد بھی دی، اور ان کی بیوی جو بوڑھی بانجھ تھی ہم نے ان کی بھی اصلاح فرما دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کی بات آئی کہ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، مریم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی؟ انسان تھیں، عورت تھیں، لیکن اس کے باوجود قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے احسنت فرجہا، کہ مریم نے اپنی شرمگاہ کی بہترین حفاظت کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے کائنات کے لیے ان کو نشانی کے طور پر منتخب کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ سارے کے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام امۃ واحدہ، ایک امت ہیں، وانا ربکم فاعبدون، اور تم سب کے سب ایک امت ہو، ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تفرقہ بازی یہ سب کچھ اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ ایک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک امت بن کے رہو، فاعبدون، اور تمہاری ایک امت ہونے کا اصول اور ایک امت ہونے کا اسلوب اور ایک امت ہونے کا کلیہ یہ ہے کہ سب کے سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ اور اس اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ یہی تمہارے اجتماع کا اور یہی تمہارے اتحاد کا بنیادی فارمولہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے تمام فارمولے وہ ناکام ہیں، یہ اکلوتا فارمولہ ہے جو کامیابی کا فارمولہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کی بات آئی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہ جب قیامت قریب آئے گی تو یاجوج اور ماجوج، کل ذوالقرنین علیہ السلام کے قصے میں بات ہوئی ہماری کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے جب انہوں نے دیوار قائم کی تو اسی وقت کہہ دیا تھا جب میرے رب کا حکم آئے گا تو ہر چیز ان کے سامنے سے ہٹ جائے گی اور یہ زمین کے اندر پھیل جائیں گے۔ اور یہ یاجوج ماجوج کون ہیں، ان کی تفصیل کا یہ مقام نہیں، اس کے لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ علماء کی کتابوں سے اور علماء کے دروس سے جنہوں نے قیامت کی نشانیوں کے اوپر کام کیا ہے ان کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں جان لو اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے واقترب الوعد الحق، وہ بالکل قریب ہے۔ تمہارا اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ وعدہ جو اللہ نے تم سے کیا ہوا وہ بالکل قریب ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ وعدہ آئے گا تو جان لو وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے تھے، جو اللہ کے اس وعدے کو ماننے والے نہیں تھے، یقین کرنے والے نہیں تھے، جب اللہ کا یہ وعدہ آئے گا تو ان کی آنکھیں پھر کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین اسی ضمن میں بیان فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، بے شک تم اور وہ تمام جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے تھے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک بندے نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، عبداللہ بن بصرہ ان کا نام تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول
اس طرح تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنایا تھا، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے بنایا تھا، تو کیا یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ کئی لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا تھا، کیا یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 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 نہیں، وہ جہنم میں جائیں گے جو اللہ کے علاوہ اپنے لیے پسند کرتے تھے کہ مجھے اللہ کو چھوڑ کے میری پوجا کرو، اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کی طرف آؤ، لوگوں کو اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کے لیے بلاتے تھے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ میں نے کل ہی ایک کلپ سنا کسی شیعہ ملعون کا جو یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ جو اپنے اپنے خداؤں کو ماننے والا ہوگا اس کے ساتھ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم تو علی کو خدا مانتے ہیں، کوئی جہنم میں بھیج کے تو دکھائے۔ اللہ کی قسم سیدنا علی رضی اللہ عنہم وارضاہم وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، امام الموحدین ہیں، جو موحدوں کے امام ہیں۔ اللہ کی قسم سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا مجھے اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ دو اور میری پوجا کرو۔ تم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا۔ سیدنا علی جنت کے سردار ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، جنت میں جانے والوں میں سے سابقون الاولون میں سے وہ ہوں گے، لیکن تم جہنم میں جاؤ گے کیونکہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنایا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تمہیں نہیں کہا کہ مجھے اللہ کو چھوڑ دو اور مجھے اپنا رب بناؤ، اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو اللہ کو چھوڑ کے مجھے اللہ کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر لو، یہ تم نے بنایا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا تھا، بلکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ تو ان لوگوں میں سے تھے جب ان کے سامنے آ کے ایک بدبخت نے کہا تھا کہ علی تو اللہ ہے، تو سیدنا علی نے کہا تھا اس کو زندہ جلا دو، جو اللہ رب العالمین کی ذات میں اس قدر توہین کرنے والا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی ادنا سی مخلوق ہوں، میں اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس الزام سے بری ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے زبور کے اندر بھی یہ بات نازل فرما دی تھی اور قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ زمین جو ہے اس کے ورثاء جو ہیں وہ نیک اور صالح لوگ ہوں گے، وہ نیک لوگ اللہ رب العالمین ان کو زمین میں بسائے گا، زمین کے وارث نیک اور صالح لوگ ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے آخر پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پورے جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے معاملے کرتے رہیں، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ سخت گوئی سے بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرتے رہنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی آیہ مبارکہ ہمیں سچ نظر آتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل جانوروں کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے لیے تو رحمت تھے ہی تھے، آقا علیہ السلام جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو کہا سچ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی اور منہ بولتی ہوئی تصویر تھے۔ تو یہاں پر اللہ کی توفیق سے ہماری سورۃ الانبیاء مکمل ہوئی۔ سورۃ الحج اس کا ابتدائی کچھ حصہ یہ مکہ میں نازل ہوا اور آدھی سے زیادہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، دو حصوں میں نازل ہوئی۔ چونکہ اس کا زیادہ حصہ مدینہ میں نازل ہوا ہے تو اسی لیے اس سورت کو مدنی سورت بھی کہا جاتا ہے، لیکن کچھ حصہ بہرحال احادیث سے ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ کچھ حصہ مکے کی زندگی میں بھی نازل ہوا، لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ چونکہ زیادہ حصہ مدینہ میں نازل ہوا ہے تو اسی لیے اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے 22ویں سورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ میں 2-3 واضح باتیں کی۔ ایک تو مشرکین مکہ کو جو قیامت کے بارے میں ان کا شک تھا وہ کلیئر کیا، حج کے احکامات بیان کیے، وہی توحید کی باتیں، اور مسلمانوں کو جہاد کے بارے میں رغبت دینے کی باتیں، اور باضابطہ طور پر مکہ کے اندر ایک دفاعی پالیسی تھی، ایک ڈیفینسو موڈ تھا۔ مدینہ منورہ میں آتے ہوئی اللہ رب العالمین نے واضح طور پر مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اب تم تلوار اٹھاؤ اور اللہ کے راستے میں ان مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی سورہ مبارکہ کے ذریعے سے یہ پیغام دے دیا تھا، جیسے ابھی ہی سورہ انبیاء کے آخر پہ ہم نے پڑھا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ زمین کے ورثاء وہ نیک لوگ ہوں گے، اگرچہ بد بھی آئیں گے، جب نیک لوگوں کی کمی ہو جائے گی، بد اعمالیاں عروج پہ ہوں گی تو بد بھی زمین پہ غالب آئیں گے، لیکن اول اور آخر حکم اللہ کا کہ اس بدی کے بعد بہرحال زمین کے اوپر نیکی کا غلبہ ہوگا۔ اور قیامت سے پہلے اللہ کے رسول نے جو نشانیاں بیان کی ہیں 2-3 چیزیں اس میں واضح۔ نمبر 1 یہودیوں کا انتہا کا عروج، اور ابھی وہ ہو رہا ہے دن بدن عروج۔
یہودی دن بہ دن عروج کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین یہودیوں کا وہ زوال تاریخ میں رقم فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس کی بشارت دی کہ وہ زوال یہودیوں پہ آئے گا کہ یہودی ایک درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا، تو درخت بول کے کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو آ کے قتل کر دو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین زمین پر مسلمانوں کا اور اسلام کا خوب غلبہ فرما دیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک بدی آئے گی، لیکن وہ بدی پھر آخری بدی ہوگی اور پھر قیامت وارد ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کو واضح پیغام دے دیا کہ دیکھو زمین، یہ مکہ یہ پاک لوگوں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو ٹھیک، نہیں تو پھر یہاں پر میرے بندوں کا قبضہ ہوگا، اور وہ عنقریب ایسا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے سورہ مبارکہ کا شروع میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو ڈر جاؤ، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تم دیکھو گے وہ اتنی شدت والا دن ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، وہ عورت جو اپنے پیٹ میں حمل اٹھائے ہوئے ہوگی، اتنی دہشت ہوگی کہ وہ حمل اس کے پیٹ سے گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگوں کو تم نشے کی حالت میں دیکھو گے، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا، ہر کوئی ادھر ادھر نفسا نفسی کے عالم میں بھاگ رہا ہوگا۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن حقیقتاً وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ہوش میں ہوں گے لیکن نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور یہ اللہ کا عذاب ہے جو بہت سخت ہوگا۔ اللہ ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین، مشرکین مکہ چونکہ قیامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کا شروع میں ایک مفصل آیت کے ذریعے سے ان کی اس سوچ کا رد کر دیا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم قیامت کے بارے میں شک میں ہو تو سن لو اللہ رب العالمین نے تمہاری تخلیق کس طرح فرمائی ہے۔ سب سے پہلے فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہارا مین سٹرکچر مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر لوتھڑے سے، ثم من مضغہ، پھر گوشت کے ٹکڑے سے، مخلقۃ وغیر مخلقہ، اور وہ گوشت کا ٹکڑا ایسا تھا کہ جس کی شکل بنی ہوئی تھی، کوئی پوری شکل والا، کوئی ادھوری شکل والا۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر جب تک ہم نے چاہا، جتنی مدت کے لیے چاہا، تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں میں رکھا۔ 9 مہینے تو ویسے اس کی مدت ہے اس پورے پروسیس کی، لیکن بعض جگہوں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ مدت 9 مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 1 سال سے، یا شاید ایک روایت میں 3 سال کا لفظ بھی آتا ہے کہ 3 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہے تھے۔ اِلیٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى، جتنی مدت تک اللہ چاہے۔ یہ آپریشن وغیرہ تو اب سارے سلسلے آئے ہیں، اس سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے مقدر۔ لیکن 9 مہینے اللہ رب العالمین نے ایک مدت مقرر فرما دی ہے، اگرچہ کم از کم مدت 6 ماہ ہے، کم از کم مدت 6 ماہ ہے۔ حملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا، ماں کے پیٹ سے بچے نکلتے ہو، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم بڑھاپے تک پہنچتے ہو، ومنکم من یتوفی، کوئی ایسا ہے جو بڑھاپے میں پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کوئی ایسا ہے جو رذیل کر دینے والی، ذلیل کر دینے والی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، یہاں تک کہ اس عمر کے اندر حالت یہ ہوتی ہے، لا یعلم بعد علم شیئا، کہ وہ کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جاننے کی طرح ہوتا ہے، یعنی انجان ہوتا ہے، یعنی شدید بڑھاپا جو ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ انسان کی زندگی ایسے ہے کہ بچے سے شروع ہوتا یہ جوانی تک پہنچا، پھر بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے سفر واپسی کی طرف شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس طرح بچہ ضدی ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی، ہوش نہیں رہتی، انسان کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ سارا پروسیس اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بتاؤ، بچے سے تمہیں بڑا کیا اور واپس اسی عمر کی طرف تمہیں لوٹا دیتے ہیں۔ ہاں چاہے تو رستے میں تمہیں فوت کر دیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم جس کے بارے میں چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وتری الارض ہامدہ، تم دیکھتے ہو کہ یہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، فاذا انزلنا علیہا الماء، ہم اس زمین کے اوپر پانی اتارتے ہیں،
اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، یہاں تک کہ وہ خوب لہلہاتی ہے، ابھرتی ہے، اور اس کے اندر سے پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے طرح طرح کے کھیت، فصلیں، بوٹیاں، اناج نکلتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ میں مثال دے کے تمہیں سمجھا رہا ہوں، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے سچ ہے، وانہ یحیی الموتى، اور وہ اسی طرح سے اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرے گا، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگلی بات کہہ کے تو اللہ رب العالمین نے بات ہی مکمل کر دی کہ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، یہ سارے کے سارے عقلی، نقلی، ہر طرح کے دلائل ہم نے تمہارے سامنے وعدے کر دیا ہے۔ اور اب آخری بات سن لو کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنی ہی آنی ہے اور اس کے آنے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ وان اللہ یبعث من فی القبور، اور ہر وہ مخلوق اور انسان جو مر کے قبروں کی مٹی میں دفن ہو چکے ہیں، جو مرے، جو مٹی میں دفن نہیں ہوئے، جن کو جلا کے ہواؤں میں راکھ کی طرح اڑا دیا کیا ہے، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ یہ ہوائیں، ان کے اندر وہ ذرات کی شکل میں اڑنے والی وہ راکھ، یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے جو ہوا نے اٹھا رکھی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن حکم دیں گے دریاؤں کو، ہواؤں کو، یہ ساری کی ساری اس کی مخلوق ہے جو اس کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ حکم دیں گے میری امانت میرے سپرد کرو، وہ اللہ کے حکم سے وہ ساری امانتیں جو ان کے پاس ہوں گی وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین اس راکھ سے ان انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو ایک بڑی سخت وارننگ دے دی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، اے مشرکین مکہ، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بغیر کسی دلیل کے جھٹلاتے ہو، ان پر اور ان کی قوم پر ظلم و ستم کرنے والے ہو، اور تم نے ان کی قوم کے نیک اور صالح لوگوں کو صرف اس لیے نکال دیا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ماننے والے ہیں۔ تو یاد رکھو اب اللہ کا غضب تم پہ آئے گا، اور تمہاری یہ بناوٹی معبود بھی، یہ تمہارے جھوٹے خدا، یہ تمہاری ان کے مقابلے میں کسی طرح کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، وہ لوگ جو آپ سے اور اللہ کی آیتوں سے بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے، جاہلانہ طرز عمل کرتے ہوئے آپ سے لڑائیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں، کوئی علم نہیں، ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے، صرف اپنی ضد پر، اپنی انا پر، اپنی عناد پر۔ اور یہ بات تو ابو سفیان نے جب ابو جہل سے پوچھی جنگ بدر کے دن کہ ابو الحکم بتاؤ جو محمد کہتے ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو ابو الحکم کہنے لگا اللہ کی قسم دیکھو یہ باتیں تو سچ ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، لیکن کیا کریں اگر ہم ان کو مان لیں تو پھر سرداری جو ہے وہ بنو ہاشم کے پاس چلی جاتی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ اسی حال میں وہ اپنا پہلو کو موڑنے والا ہے، اپنے چہرے کو پھیرنے والا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے، خود بھی گمراہ ہو جائے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے۔ لہو فی الدنیا خزی، ایسے لوگ جان لیں ان کے لیے دنیا کی زندگی نے بھی اللہ نے ان کے لیے رسوائی کو مقدر کر دیا ہے۔ ویوم القیامت عذاب الحریق ونذقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور کل قیامت کے دن ہم ان کو آگ کا عذاب چکھائیں گے جو ان کو جلائے گی، اور اس طرح جلائے گی کہ ایک دفعہ چمڑی جلے گی، دوبارہ اللہ رب العالمین چمڑی دیں گے اور حکم ہوگا ان کو عذاب دو، ان کو جلاؤ، اور جب تک میرا رب چاہے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے اندر پڑا رہنے دے گا، اور وہ جلتے رہیں گے، اللہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مکہ معظمہ میں دو تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک لوگ تو وہ تھے جو سارے دلائل ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو مشرکین اور اللہ کے رسول دونوں کے دلائل کو سمجھ لینے کے بعد بھی فرق کر نہیں پا رہے تھے کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، کیونکہ ان کی عقلیں معوف ہو چکی تھیں۔ اور کچھ ایسے تھے جن کی نظر میں دین کی اہمیت ہی نہیں تھی سرے سے، جن کی باتیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو ایک سیاست دانوں کی طرح ایک سیاسی نتیجے کا انتظار کر رہے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا ہم اس کے ساتھ چل نکلیں گے اور اس کا رستہ اپنا لیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔
تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں تعلقوں سے رکھنے والوں کی بارے میں کھل کے بات اس آیہ مبارکہ میں اور اس حصے میں اللہ رب العالمین نے فرمائی. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وہ لوگ جو ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت بالکل ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں کہ دیکھو اگر حالات اچھے ہوئے تو جا کے اندر درمیان میں شامل ہو جائیں گے، گھل مل جائیں گے، اور اگر حالات اچھے نہیں ہوتے تو یہیں سے کنارہ لیں گے اور چل نکلیں گے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو خیر مل جائے تو مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی فتنہ آ جائے، آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، انقلب علی وجہہ، اپنا چہرہ پھیرا اور دوسری رستے پہ چل نکلے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، یہ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. ذالک هو الخسران المبین، اور یاد رکھو یہ بہت بڑا گھاٹا ہے. انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا ایک رستہ چن لے اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے، اور کامیابی کا صرف رستہ ایک ہی ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ کامیابی کا نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے وہ یہی مقصد ہے، یہی مطلوب ہے کہ انسان حق و باطل میں کشمکش کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ انسان کے سامنے جب حق اور باطل آ جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ حق کو قبول کرے اور باطل کو چھوڑ دے. بلکہ اس کام کے لیے اگر اس کی جان بھی چلی جائے اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق اور باطل کی جنگ میں نہ حق کا ساتھ دیتے ہیں نہ باطل کا، بلکہ وہ اپنی جان کو لے کے الگ تھلگ کسی گوشہ نشین ہو کے کسی گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ گوشہ عافیت میں بیٹھے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی کو بھی ذلت والی بنا دیا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین ان کو ذلت اور رسوائی والی جگہ جہنم ان کو عطا فرمائیں گے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اور باتیں کی، کچھ ایمان والوں کی، پھر کافروں کی، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو ایک واضح پیغام دے دیا کہ لوگوں جان لو الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، یہ تم ہی ہو کہ جسے ہم نے تمہیں عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، ادراک دیا ہے اپنی قدرت کا، لیکن اس کے باوجود تم سجدہ کرنے سے انکاری ہو. اللہ رب العالمین نے تمہیں عمل کی آزادی دے رکھی ہے، لیکن کلی آزادی بھی تمہیں حاصل نہیں کہ جو چاہے کرتے رہو، لیکن عمل کی آزادی یہ ہے کہ خیر والا عمل کرو، بھلائی والے عمل پہ آؤ. اور یاد رکھو یہ دوسری طرف مخلوقات بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کی جو یہ قانون فطرت اللہ نے بنایا اس سے آزاد نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے اس کے اندر قانون میں شامل ہیں. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ سب کے ساتھ، ساری مخلوقات کے ساتھ اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں. اور یاد رکھو تم سجدے کرو یا نہ کرو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے، نہیں کرو گے تو اپنے لیے جہنم خریدو گے. اور اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ لوگوں میں تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہوں، محتاج نہیں ہوں، تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. اللہ فرما رہے ہیں الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کا سب سجدہ کرتا ہے. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، سورج، چاند، ستارے، چرند پرند، ستارے، پہاڑ، یہ درخت، والدواب، جانور، چوپائے تک، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ بھی سجدے کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ، لیکن بہت زیادہ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اپنے عذاب کو ثابت فرما دیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے، جس کو اللہ رب العالمین رسوا کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. لَا مَانِعَ لِمَا اعطیت، اللہ جس کو تو دے دے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جس کو تو دے دے کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک دے کوئی نہیں دے سکتا. اور میں نے کل ہی ایک نظم دیکھی اور میں نے اپنے فیس بک پیج پہ شیئر بھی کی، بڑی خوبصورت نظم، چھوٹا سا بچہ بڑی پیاری سی بات میں کہہ رہا ہے اللہ تو جس کو چاہے جو چاہے بنا دے، گدھا کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو گدھا بنا دے، جس کو تو چاہے جو چاہے بنا دے. یہ میرے اللہ
کی قدرت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ ذلیل کر دے فما لہ من مکرم، اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ ابھی بات آئی ہے، بہت سارے سجدے کرنے والے ہیں، بہت سارے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، انسان جب اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، دوسری روایت میں وہ سجدہ تلاوت کے لیے یہ روایت آئی ہے کہ جو صرف سجدہ تلاوت کرتا ہے، یہ وہ سجدہ ہے انسان کر لے اجر ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس کے جسم سے نکل کے سائیڈ پہ جا کے اس کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یہی وہ سجدہ ہے جس کی وجہ سے تو جنتوں کا مہمان بنے گا، اور یہی وہ سجدہ ہے جس کو نہ کر کے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ میرے بندے، میرے بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، میرے بندے تیری کامیابی اسی چیز میں ہے کہ جھک جا، میں اللہ تجھے عزتیں دوں گا، اور اگر تو اکڑ جائے گا میں تجھے ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد سے آگے اللہ رب العالمین نے کچھ مسجد حرام کے حوالے سے باتیں کی اور حج کے حوالے سے باتیں کی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کے رستے سے روکنے والے ہیں، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ مسجد الحرام جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جس کے اندر ہم نے لوگوں کو اس طرح بنا دیا ہے کہ وہاں کا رہنے والا اور باہر سے آنے والا دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں کے لیے وہ حرمت والی جگہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ومن یرد فیہ بالحاد بظلم، جو مسجد حرام میں الحاد کا کجروی کرتے ہوئے، الحاد کا رستہ اختیار کرتے ہوئے، نافرمانی کا رستہ اختیار کرتے ہوئے جو ظلم اور زیادتی کرے گا، ہم اس کو شدید عذاب دیں گے اور طرح طرح سے اس عذاب کا مزہ اس کو چکھائیں گے۔ یہ اصل میں اللہ رب العالمین نے جب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو اہل مکہ جب مدینہ سے کوئی عمرہ کے لیے آتا، حج کے لیے آتا، تو اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے، پابندیاں لگاتے، ان کو روکتے، یہاں تک کہ مدینہ سے کچھ لوگ اگر عمرہ کے لیے آئے، اللہ کے رسول بھی ایک دفعہ آئے اور آپ کو روک دیا کہ آپ نہ جا سکے، قریش نے ان کو زیادتیاں بھی کی، مارا، بے عزتیاں بھی کی، تو اللہ رب العالمین نے اس بات پر انہیں تنبیہ کر دی کہ لوگوں جان لو، جو اللہ کے گھر سے کسی کو روکنے کی کوشش کرے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کو اجازت نہیں کہ یہ پابندی لگائے کہ یہ آئے گا یہ نہیں آئے گا، جو ایسا کرے گا میں اللہ اس کو اپنے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں سے لے کے 2 رکوع جو ہیں اس کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے اور حج کے کچھ احکامات کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ ہم حج کے احکامات کے بارے میں بالکل یہاں اس ٹاپک کے اندر گفتگو نہیں کریں گے، اس کے لیے ہماری الگ سے کچھ 8-9 ویڈیوز موجود ہیں جس کے اندر حج کا پورا مفصل طریقہ، اس کے فضیلت کے ساتھ، اس کے جو ارکان ہم انجام دیتے ہیں ان کے تمام فضائل کے ساتھ اللہ کی توفیق سے اس میں بیان کر دیا ہے، آپ اس کو اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس طرح اشارتاً یہ بات کر دی جائے گی کہ مشرکین مکہ کو اس بات پر، جیسے پہلے بات گزری ہے، 2 چیزوں پر انہیں بڑا فخر تھا، ایک اولاد ابراہیم ہونے کا اور دوسرا بیت اللہ کے اندر حاجیوں کی خدمت کرنے کا، اس بات کا وہ بڑا فخر کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا اور لوگوں کو حج کے لیے بلانے کا خاص طور پر حکم دیا تھا، اور یہ سارے کے سارے کام میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 تنبیہیں اور نصیحتیں کی تھی کہ نمبر 1 اس کام میں اخلاص ہونا چاہیے، اور نمبر 2 اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ان آیات کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو حاجیوں کی خدمت کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہو، اپنے آپ کو اولاد ابراہیم میں سے کہتے اور سمجھتے اور فخر کرتے ہو، تو تم اولاد ابراہیم ہونے کا حق ادا کیوں نہیں کرتے کہ ابراہیم کے دین کی پیروی اس طرح کرو جس طرح میں اللہ نے جب ابراہیم کو حکم دیا تو ابراہیم نے میری بندگی کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین میری بندگی کرتے ہوئے میرے حکم کو اس طرح پورا کیا جس طرح میں اللہ چاہتا تھا۔ تم اس طرح کیوں نہیں ہو جاتے جس طرح ابراہیم تھے کہ اللہ کے ساتھ شرک بھی نہ کرو، اس کی بندگی کرو اور پھر اس کے گھر کے متولی بنو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اگر تم صرف یوں ہی متولی بنتے رہو اور فخر کرتے رہو، اللہ کے ہاں تمہارا یہ عمل ان لوگوں کی کبھی برابری نہیں کر سکتا جو اللہ پر ایمان لانے والے اور نمازیں پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو متعین کر دیا اور ساتھ ان کو حکم دیا ابراہیم میرا گھر بناؤ، اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ تم نے شریک نہیں ٹھہرانا، وطہر بیتیا، اور میرے گھر کو پاک کرنا، للطائفین
والطوافین والقائمین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور اس کے ساتھ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب تم میرا گھر بنا لو تو لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تو ابراہیم نے کہا اللہ میری آواز کہاں جائے گی؟ کہا ابراہیم تم آواز لگاؤ، میں تمہاری آواز کو عالم ارواح تک پہنچاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر آواز لگائی، لوگو اللہ کا گھر بن گیا ہے، اس کے گھر کے حج کے لیے آؤ۔ اللہ نے آواز ابراہیم کے عالم ارواح تک پہنچا دی، وہاں بھی آواز گونجی، جس روح نے لبیک کہا، جتنی دفعہ کہا، جس خوشی سے کہا، اللہ کے حضور بندگی اور سرب سجود ہوتے ہوئے کہا، اتنی مرتبہ ہی وہ بندہ یہاں اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے پہنچے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگا دی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، اعلان کر دو، یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ پیدل چل کے آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، سواریوں پر آئیں گے، کمزور سواریاں بھی ہوں گی تو بھی آئیں گے، یَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دنیا کے کونوں کونوں سے آئیں گے، دنیا کے ہر کونے سے وہ لوگ آئیں گے، اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے اور جمع ہوں گے۔ بعد اللہ رب العالمین نے آگے حج کے پورے احکامات بیان کیے، اور اس میں خاص طور پہ جو تنبیہ فرمائی، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو، وہ جو حاجی جو بیت اللہ آتے ہیں حج کے لیے، ان کو مخاطب ہوتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچتے رہنا، حنفاء للہ، تم نے حج کے لیے آنا ہے تو سب سے بڑی اور بنیادی چیز کہ تم اللہ کے لیے خالص ہو کے آؤ، حنفاء للہ، ایک اللہ کے لیے ہو کے آؤ، غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ تم نے شریک نہیں ٹھہرانا۔ ومن یشرک باللہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، تو اللہ نے مثال دے کے بات سمجھائی، فکأنما خر من السماء، یہ بندہ ایسے جیسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا ہو، فتخطفہ الطیر، اور اس کو پھر پرندے اچک کے لے جائیں، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اس کو اڑا کے کبھی ادھر پھینک دے کبھی ادھر پھینک دے، یعنی اس بندے کا کوئی مقام نہیں، وہ ذلیل اور رسوا ہونے والا ہے، اس بندے کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب حج کے سارے سلسلے کو مکمل کیا تو اللہ رب العالمین نے ایک بات فرما دی کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، لوگوں یہ سب ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو بندہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے کہ یہ اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہے، اس کے متقی ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حاجیوں کے لیے بھی اور غیر حاجیوں کے لیے بھی کچھ قربانی کی باتیں کی۔ قربانی کا تصور تو ہر مذہب کے موجود میں ہے کہ انسان جن چیزوں سے، جن جانوروں سے محبت کرتا ہے، اور انسان کی جانور کے ساتھ محبت بڑی فطرتی ہے، جانور کی انسان سے، انسان کی جانور سے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قربانی کا مقصد یہ ہے کہ تم جن جانوروں سے محبت کرتے ہو ان کو اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کرو۔ تو اسلام میں قربانی کی بڑی بنیادی حیثیت ہے، چونکہ حج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ویسے بھی قربانی کا حکم ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر قربانی کی بات کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا سلسلہ مقرر کیا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ جو ان کے پالتو جانور ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کریں، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور ان کو ایک اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، اور تمہارا الہ اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی غیر کے نام کی تم نے شراکت نہیں کرنی۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، جس جانور کے اوپر یا جس چیز کے اوپر وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جہاں غیر اللہ کے نام کی آمیزش آ جائے گی، وہ دنیا کی غلیظ ترین چیز، حتیٰ کہ خون اور خنزیر جیسی اور مردار جیسی چیزوں سے بھی بدترین تصور کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، لوگوں اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، اور وہ بندہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرنے والا ہے اس کے لیے بڑی ہی خوشخبریاں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین مزید فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لکم فیہا خیر، اور قربانی کے بڑے بڑے جانور یعنی اونٹ وغیرہ ہم نے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو تمہارے لیے نشانیاں بنا دیا ہے، تمہارے لیے ان کے اندر بڑی خیر ہے، لکم فیہا خیر، بہت خیر اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ کس اعتبار سے کہ ایک اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں 7 ہو سکتی ہیں، یہ خیر ہے، نشانی بھی رکھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَفَافٍ، اور جب تم
ان کے اوپر اللہ کا نام لو اور تم ان کے پاس صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہو نہر کرنے کے لیے اونٹ کو، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کو تم نہر کر لو، ان کا خون اچھی طرح نکل جائے، وہ پہلو کے بل گر پڑے، یعنی ذبح کرو، نہر کرو، جب وہ پہلو کے بل گر پڑے نہر کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد، فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والے ہیں اور جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی لیے ہم نے ان چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے لیے بنا دیا ہے، تاکہ تم اللہ رب العالمین کے ہاں شکر کرنے والے بن لو۔ اور جان رکھو قربانی میں سب سے بڑی بات جو اللہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو خون نہیں چاہیے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ رب العالمین کو جو سب سے بڑی چیز تم سے مطلوب ہے وہ گوشت اور خون نہیں بلکہ تقوی مطلوب ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ہم ان چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ رب العالمین کی اس طرح عظمت اور بڑائی بیان کرو جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نیکی کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں رکھی ہیں۔ ان آیات میں قربانی کا پورا تصور، قربانی کرنے کا طریقہ، ساری کی ساری چیزیں اشارتاً موجود ہیں، لیکن ان کی تفصیل کا یہ مقام نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر اگلی باتیں کی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے پہلے اولاد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ورثاء جو تھے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں اور اولاد ابراہیم ہیں، جب اللہ رب العالمین نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کا اصل پیغام پہنچایا تو بجائے اس کے کہ وہ ابراہیم کے دین پہ آتے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ ابراہیم کے مشن کے وارث اور حقیقی وارث بنتے انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان لوگوں کو اجازت دے دی جو اصل میں ابراہیم کے وارث تھے کہ وہ لوگ جو ابراہیم کے مذہب کے طریقے کے دشمن بن گئے ہیں، میں اللہ تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اب تم ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ، اب تم ان کے خلاف جہاد کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ رب العالمین دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لانے والے ہیں۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اور ہر وہ شخص جو خائن ہے، ناشکرا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو قتال کی اجازت دے دی گئی ہے بانہم ظلموا، جن کے اوپر ظلم کیا گیا، زیادتیاں کی گئیں، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر خوب قادر ہے۔ اور اللہ نے ان کو قتال کی اجازت کیوں دی؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کیونکہ ان کو ان کے گھروں سے ناحق طور پر مجبور کر دیا گیا نکلنے کے لیے، ناحق طور پر ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ اور ان کا جرم کیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے ان یقولوا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں اب تمہارے پاس ایک ہی رستہ ہے اور میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں، جہاد کرو اور خوب جہاد کرو، اور اتنا جہاد کرو کہ یہاں تک کہ تم اللہ رب العالمین کے دین کو دنیا میں غالب کر دو، یہاں تک کہ اللہ کا دین پورے سے پورا غالب آ جائے، اور تم مکمل طور پہ اللہ کے رستے میں مکمل جہاد کرو یہاں تک کہ دین پورے کا پورا غالب آ جائے، اور ہر طرف لوگ نمازیں قائم کرنے والے بن جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے بن جائیں، اور جو لوگ اس سے انکار کرنے والے ہوں گے ان کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ان کے خلاف تم قتال کرو گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ یہ اصول تو پہلے دن سے چلتا آ رہا ہے کہ میرے رسول یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو جھٹلانے دیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ قومیں، یہ اصول اللہ نے طے کر دیا ہے کہ جو قوم انبیاء کو جھٹلانے والی ہے، انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے والی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جس کی وہ مستحق ہے۔ پچھلی قوموں کو ہم نے عذاب دے کے برباد کر دیا، لیکن اب ہم ان کو عذاب دیں گے تو طریقہ مختلف ہوگا کہ ہم آپ کو آپ کے ہاتھ میں تلوار دے کے جہاد کرنے کا آپ کو حکم دیں گے، اور آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، اسلام کو غالب کر دیں گے، ان کو مغلوب اور ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ تو اللہ نے یہاں 2-3 انبیاء کی مثال دے کے وعدے کی کہ آپ کو اگر جھٹلایا گیا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قوم نوح کو بھی جھٹلایا گیا، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، قوم لوط کو، اصحاب مدین کو، موسیٰ علیہ السلام کو، سارے کے سارے بڑے بڑے انبیاء اللہ فرماتے ہیں ان کو جھٹلایا گیا۔ تو آپ کو
بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اللہ آپ کو غالب کر دوں گا, بس آپ نے وہ کرنا ہے جس کا میں آپ کو حکم دے رہا ہوں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تو اللہ رب العالمین ان کی عظمت بیان کر رہے ہیں, ان کو تسلیاں دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا, وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم سے ہجرت کے لیے نکلے یا اللہ کے حکم سے جہاد کے لیے نکلے اور قتال کرتے کرتے شہید کر دیے گئے, لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا, زندہ رہیں گے دنیا میں اللہ بہترین عزت دے گا, شہید ہو کے اللہ کے پاس پہنچ گئے اللہ بہترین مقام دے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اللہ رب العالمین بہترین رزق دینے والے ہیں, بہترین رازق ہیں. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان کو ایسی جگہ پر ایسے مقامات پر داخل کروں گا, زندہ ہوں گے ہجرت کر کے ایسی جگہ پر بھیج دوں گا جہاں اللہ ان کو عزت دے گا, قدرت دے گا, نصرت دے گا, طاقت دے گا. اور اگر شہید ہو کے اللہ کے پاس پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ, ایسی جگہ پر داخل کروں گا جس سے وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے, وہ خوش ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ, اور بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑا ہی بردبار ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو جھوٹے معبود ہیں, جنہوں نے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں, جو بتانے جنہوں نے اپنے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں, ان کو مثال دے کے اللہ نے ایک بات سمجھائی. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اللہ تمہیں ایک مثال دے رہا ہے, ذرا اس مثال پر کان لگا لینا, توجہ سے سن لینا, توجہ کر لینا. کیا پتہ چلتا ہے اللہ نے جو مثالیں دی ہیں ان کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. مثال پر اگر توجہ دی جائے, اور اللہ نے یہاں پر مثال پر توجہ سے کان لگانے کا حکم دیا کہ شاید اگر کوئی کان لگا کے سن لے تو ممکن ہے ہدایت کا رستہ اس کے لیے کھل جائے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا رب بناتے اور مانتے ہو, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, ان سب کو جمع کر لو, شرق غرب شمال جنوب سارے مشرکین اپنے خداؤں کو جمع کر لیں جو جھوٹے خدا ہیں, ان سب کو ملا لیں اور مل جائیں, اکٹھے ہو جائیں اور ان کو کہہ دیا جائے ایک مکھی بناؤ. اللہ فرماتے ہیں سارے مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے, اور اگر مکھی ان سے ان کے کھانوں میں سے ایک ذرہ, ایک کھانے کا ذرہ اٹھا کے چلی جائے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن یستنقذوہ من, یہ قطعاً اس سے وہ ذرہ واپس نہیں لے سکتے, چھڑا نہیں سکتے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب, بڑا ہی کمزور ہے یہ مانگنے والا اور بڑے ہی کمزور ہیں جن سے یہ مانگا گیا ہے. یعنی یہ کمزور ہے جس نے اس طرح کے جھوٹے اور نکارے خدا بنا رکھے ہیں, اور وہ بڑے ہی کمزور ہیں جن پہ اوپر وہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہے کہ ان کے اندر اتنی بھی جرت نہیں کہ ایک مکھی سے جو ان کے کھانے سے اٹھا کے لے کے گئی ہے واپس لے سکیں. سبحان اللہ, میرا مالک تو ہی قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے. وہ چیزیں جو پوری کائنات کی بساط میں نہ ہو, میرے اللہ تیری بساط میں ہیں. اور اس کی مثال کرونا ہمارے سامنے ہے. اللہ اکبر, ایک وہ جراثیم جو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو, پوری انسانیت کو اس ایک وائرس سے عاجز کر دیا ہے. اللہ تو قادر ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ, لوگو تم نے اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی اللہ کی قدر نہیں کی. ان اللہ لقوی عزیز, اور بے شک اللہ رب العالمین بڑی ہی قوت والا اور بڑے ہی طاقت والا اور سب پر غالب ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے آخر پر مسلمانوں کو ایک نصیحت فرماتے ہوئے سورت کا اختتام فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ارکعوا, رکوع کرو, واسجدوا, سجدے کرو, وعبدوا ربکم, اور یہ سجدے اور رکوع اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے کرنا, کسی غیر کو نہ کرنا. وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون, اور ہر خیر کا کام کرو, نیکی کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وجاہدوا فی اللہ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم, وہ اللہ اس نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور اس نے تمہارے لیے دین میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں چھوڑی. هو سماکم ملت ابیکم ابراہیم, یہ سب کچھ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے کے مطابق ہے. هو سماکم المسلمین, اور اللہ رب العالمین نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ تم سارے کے سارے ایک ہی رشتے میں پروئے جاؤ. دین مختلف ہو سکتا ہے, طریقہ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن اصل چیز جو اسلام ہے وہ سب کے اندر برابر ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من قبل
وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کتاب میں بھی اور اس کتاب سے پہلی امتوں کے لیے بھی یہ اصول تھا۔ کیا اصول تھا؟ کہ یہ رسول تمہارے اوپر گواہی دینے والے بن جائیں گے۔ کس طرح سے؟ کہ قیامت کے دن ہر امت اپنے رسول کے ساتھ آئے گی اور وہ رسول اللہ کے سامنے گواہی دے گا، اللہ یہ میری امت ہے اس نے میری بات مانی، یہ میری امت ہے اس نے میری بات نہیں مانی۔ ایک ایک فرد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر کوئی اپنے آپ کے بارے میں بھی گواہ ہوگا، لیکن سب لوگوں کے اوپر اور پوری امت کے اوپر رسول گواہی دیں گے، مانا تھا یا انکار کیا تھا۔ میں سوال کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو تقلید کے رستے پہ چلنے والے ہیں، او اللہ کے بندوں کل قیامت کے دن کیا گواہی دو گے؟ اللہ کے رسول کیا گواہی دیں گے کہ یہ میرے ماننے والے تھے یا چار اماموں کے پیچھے لگ کے دین کو تقسیم کرنے والے تھے؟ اللہ کی قسم رسول کی گواہی تب آئے گی جب ہم رسول کے رستے پہ چلنے والے ہوں گے۔ اگر رسول کے رستے پر چلنے والے نہیں ہوں گے، خواہشات کے رستے پہ چلنے والے ہوں گے، تو یاد رکھو یہ گواہی ہمارے خلاف ہوگی، اور یہ گواہی اگر ہمارے خلاف آ گئی تو پھر جہنم ہمارا پکا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کی رسی ہے۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ اللہ تمہارا مالک ہے، نعم المولا ونعم النصیر، اور وہ بڑا ہی بہترین مالک ہے اور بہت ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ آیہ مبارکہ سے مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کر دی اور مسلمانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنا دی کہ دیکھو تم اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہو تو تم منحرف ہو چکے ہو۔ دین ابراہیمی پر صرف وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی طرح اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے ہیں، اور لہذا اب اللہ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اب تمہارا حق ہے کہ دین ابراہیمی نافذ کرنے کے لیے، دنیا تک پہنچانے کے لیے دن رات ایک کر دو، اور سب سے بڑھ کے اس خیر کے کام میں اللہ تمہارا مددگار اور محافظ ہوگا۔ تو معزز ناظرین کرام، اللہ کی توفیق سے آج ہم نے 17ویں پارے کا اختتام کیا۔ اس آئندہ کل اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم 18ویں پارے سے سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور، دو صورتیں، اور خاص طور پہ سورۃ النور جو بڑے ہی احکامات والی اور بڑے ہی اللہ رب العالمین کے اس کے اندر بہت زیادہ احکامات ہیں، ان کی کوشش کریں گے کہ مفصل لیکن مختصر طریقے کے ساتھ اس صورت کو اور ان دونوں صورتوں کو، سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور، کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔